اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی ہیں، فضیلت والی ہیں۔ یہ دن بھی قیمتی ہیں اور یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ دینوں کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن 1000 دینوں کے برابر ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دینوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب اور اس کی فضیلت 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ یہ ساری روایات بتلا رہی ہیں کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو عظمت بخشی ہے، اور کچھ احکام ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں ان کا تعلق صرف ان 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ کچھ کے متعلق سابقہ بیان میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے متعلق بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ سابقہ جمعے کے موقع میں مختصر ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ واجب قربانی ہو چاہے وہ نفلی قربانی ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کافی لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، مسئلے کی جو نوعیت ہوتی ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس مسئلے کو فرض کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ ہر مسئلے کی، ہر بات کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اسے اسی حیثیت پر رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کا مسئلہ ہے کہ جس شخص پر قربانی ہو یا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے جسم سے اگر بالوں کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند آنے سے پہلے انہیں ہٹا لے، صاف کر لے۔ یہ مسئلہ صرف مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھے کہ اس کی حیثیت صرف مستحب کی ہے۔ اگر کوئی عمل کرے گا تو اسے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے اس نے واجب قربانی کرنی ہو چاہے اس نے نفل قربانی کرنی ہو، اس کے لیے ہے۔ جس کی قربانی نہیں اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جسم سے بالوں کو صاف کیے ہوئے، ناخنوں کو کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں، وہ اس پہ عمل کریں۔ اگر کسی مسلمان کے 40 دن یا 40 دن سے زائد ہو چکے ہوں، اس نے ناخن نہیں کاٹے، اس نے اپنے جسم سے جن بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے انہیں صاف نہیں کیا، 40 دن ہو گئے یا 40 دن سے زیادہ ہو گئے، تو اس کے لیے بھی اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے تو ضروری ہے وہ فوراً اپنے بالوں کو دور کرے، چاہے یہ ایام شروع کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ اس لیے کہ ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ جسم سے جن بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے، ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہے، بغلوں کے بال کو، زیر ناف بالوں کو ہٹانا ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار کرے۔
نہیں تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد کر لے، 3 کے بعد کر لے، 4 کے بعد کر لے، 40 دن سے زیادہ دن نہ ہو۔ اگر 40 دن ہو گئے اور 40 دن سے زیادہ ہو گئے، اس نے اپنے ان بالوں کو نہیں ہٹایا، صفائی ستھرائی نہیں کی، تو یہ واجب کا تارک ہوگا اور گناہگار ہو۔ تو اگر یہ ایام شروع ہو جائیں اور اس کو اپنے بالوں کو صاف کیے 40 دن یا 40 دن سے زیادہ ہو جائیں، تو وہ اس عمل پہ عمل نہ کرے، اس مسئلے پہ عمل نہ کرے، بلکہ وہ جو چیز واجب ہے اس پہ عمل کرے۔ ہمارے ہاں ظاہری آرائش کرنے کی ترتیب ہے معاشرے کے اندر، سوٹ بڑا اچھا پہنیں گے، چہرے کو بڑا اچھا بنائیں گے، لیکن جن چیزوں کو، جس صفائی اور ستھرائی کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ مونچھیں بڑی بڑی ہوئی ہیں، پانی پی رہے ہیں، مونچھیں کو پانی لا کے ساتھ جا رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ساتھ مونچھوں کے ساتھ ٹچ ہو کے جا رہا ہے، پرواہ تک نہیں۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، کتنی میل کچیل ناخنوں میں پھنسی، فکر نہیں ہے۔ خواتین کو بڑے بڑے ناخن رکھنے کا مرض ہے، کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں۔ تو جس طرح ظاہری طور پہ مسلمان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، تو باطنی طور پہ جو چیزیں، جن چیزوں کو صفائی کا حکم ہے، ہمیں انہیں بھی صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ عرض کرنا تھا۔ اور دوسرا، ان دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں ذکر کا مقصد تکبیرات تشریق ہیں، کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، یعنی ہماری 9 ذی الحجہ بنے گی جمعے کے دن، یوم عرفہ پاکستان میں جمعے کے دن، اور ہفتے کو 10 ذی الحجہ ہے۔ جمعے کو ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہوگی، یوم عرفہ ہوگا، اور 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ۔ تو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان مرد عورت پر ایک بار بآواز بلند مرد پر اور آہستہ آواز میں عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کوئی اس تکبیر کو چھوڑتا ہے تو واجب کا تارک ہوتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی پڑھتے ہیں، یاد آ جاتا ہے، ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر موقع کبھی گھر میں نماز پڑھنے کا ہو تو تکبیر تشریق بھول جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اکثر خواتین سستی اور غفلت کرتی ہیں، وہ تکبیرات پڑھتی نہیں کیونکہ یاد ہی نہیں رہتا۔ آسان حل یہ ہے، گھر میں بھی ترتیب جا کر بتائیں کہ کسی جائے نماز جس کے اوپر نماز پڑھتی ہیں، کاغذ کے اوپر تکبیر تشریق لکھ کر ساتھ لگا لیں، یا گھر میں نماز پڑھنے کی جو جگہ بنائی ہے کاغذ کے اوپر تکبیر تشریق لکھ کر اس دیوار کے اوپر لٹکا دیں، تاکہ سلام پھیرتے جب کاغذ پہ نظر پڑے یاد آ گئے میں نے تو تکبیر پڑھنی ہے۔ اگر اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے، چاہے تاخیر ہو جائے، تو تکبیر تشریق پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تکبیر تشریق پڑھی نہیں گئی تو توبہ استغفار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ واجب ہے۔ مرد بآواز بلند پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ یہ دوسرا حکم اور مسئلہ ہے جو مسلمان کے لیے عمل کرنا ان دنوں میں ضروری ہے۔ اور تیسرا عمل جو ان 10 ایام میں سب سے خوبصورت اور بڑا عمل، جیسا کہ سابقہ بیان میں عرض کیا تھا، وہ قربانی کا عمل۔ تو ہمیں قربانی کرتے ہوئے کچھ احکام میں نے سابقہ جمعے کے بیان میں عرض کیے تھے۔
قربانی کا عمل کرتے ہوئے ایک چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، مسلمان کی بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ مسلمان کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے اس کی نیت پر ہوتا ہے کہ اس سے اس کا عمل ضائع کروا دوں۔ اس نے 2 لاکھ کا جانور بکرا لیا ہے، 5 لاکھ کا بیل لیا ہے، بڑا خوبصورت اس کا جانور ہے جس کو اس نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ عمل اس کا ضائع کرواؤں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلا حملہ اس کی نیت پہ کرتا ہے، نام و نمود اور شہرت پہ کرتا ہے، اور مسلمان شیطان کے جال میں پھنس کر اور اپنے جانوروں کا دوسروں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس نیت سے چکر لگاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں میرا جانور کیسا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ قربانی کا عمل کہیں ریاکاری کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی رقم اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے، اتنا خوبصورت عمل اللہ کے راستے میں پیش ہو رہا ہے کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی جانور کے بالوں کو شمار کر سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی دمبا ذبح کرے اس کے اوپر تو وہ اون ہوتی ہے، فرمایا اون کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، لیکن اگر ریاکاری اور شہرت اور نام و نمود کے جذبات دل میں اتر آئے تو عمل ضائع ہو جائے، صرف اللہ کے لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جو احکام سکھائے ہیں، ہم نے ان احکام کی رعایت رکھتے ہوئے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ بعض لوگ قربانی کے معاملے میں دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں۔ عمومی طور پہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیرون ممالک میں رہائش پذیر ہیں، وہ اپنی قربانیاں پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو وہاں ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وکیل بننے میں ایک تو اجازت ضروری ہے کہ جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں۔ جب اس نے اجازت دی آپ وکیل بن گئے۔ اور دوسری بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی عید کا دن ہو۔ اگر وہاں عید کا دن نہیں ہے اور جس جگہ جانور موجود ہے وہاں عید کا دن شروع ہو چکا ہے تو اس کا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو قربانی کرانے والا جس ملک میں رہائش پذیر ہے اس کے قربانی کے ایام پاکستان سے ایک دن پہلے شروع ہو رہے ہیں یا برابر شروع ہو رہے ہیں یا بعد میں شروع ہو رہے ہیں۔ اگر تو وہاں قربانی ایک دن پہلے ہے، قربانی کا دن عید الاضحیٰ ایک دن پہلے ہے، پھر تو اس کی قربانی یہاں پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں دوسرا دن ہوگا، پاکستان میں پہلا دن ہوگا، وہاں تو قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے وہاں عید شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہاں عید کا دن اور پاکستان میں عید کا دن برابر ہیں، ایک دن میں وہاں عید ہے، جس دن پاکستان میں ہے اسی دن وہاں پر عید ہے، تو وہاں پہ جو مقیم شخص ہے اس کی قربانی پاکستان میں اگر ادا کرنی ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس ملک میں جہاں وہ شخص رہائش پذیر ہے جس کی قربانی پاکستان میں کی جا رہی ہے وہاں عید کا دن شروع ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ برطانیہ ہم سے 5 گھنٹے پیچھے ہے،
ہم 5 گھنٹے آگے ہیں. ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، وہ تو سوئے پڑے ہوتے ہیں. وہاں تو بھی صبح صادق ہی نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا ہے جب تک وہاں پہ صبح صادق نہیں ہوتی، عید کا دن شروع صبح صادق سے ہوتا ہے، اس کا جانور پاکستان میں ذبح نہیں کیا جا سکتا. یہاں جو وکیل ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کی قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں، انہیں اس بات کی ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کی قربانی کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ وہاں بھی صبح صادق ہو چکی ہے. تو ان مسائل کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں، لوگوں کی قربانیوں کو خراب نہ کریں کہ وہاں ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوا اور اس کی قربانی یہاں پہ ذبح کر دی گئی، قربانی خراب ہو گئی اس کی. جس جگہ جانور موجود ہے، جس جگہ جانور موجود ہے وہاں بھی ایام قربانی ہو. جس جگہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، جس جگہ پہ وہ موجود ہو وہاں بھی قربانی کی ایام ہو. دونوں جگہ پہ قربانی کی ایام ہو، پھر اس کا جانور ذبح کیا جائے. اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں تیسرا دن قربانی کا ہوتا ہے اور بینور ممالک جہاں ایک دن پہلے عید ہوئی ہوتی ہے ان کے ایام ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی قربانی تیسرے دن کرنی ہے. پاکستان میں تیسرا دن ہے اور وہاں عید ختم ہو چکی ہے، پھر مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو ان مسائل کا خیال کرتے ہوئے قربانی کریں تاکہ ہماری قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ترتیب کے مطابق ہو. اور آگے والا مسئلہ کہ قربانی کس وقت ذبح کرنی چاہیے، اس میں لوگ بڑے تذبذب کا شکار رہتے ہیں. قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح ہو سکتا ہے. پورے شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ہو جائے پھر اس جگہ پہ قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. عید کی نماز اس بندے کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے اس نے بعد میں پڑھنی ہو، لیکن اس پورے شہر میں کسی ایک مسجد میں کسی ایک عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے تو پھر جانور ذبح ہو سکتا ہے. ہر مسجد میں عید کی نماز کا ہونا ضروری نہیں. بعض لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، شہر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے دیہات ہیں، وہاں بھی جمعہ عید کی نماز ہوتی ہے اور وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی خراب کرتے ہیں، وہاں عید کی نماز ہوئی نہیں ہوتی. وہ چھوٹا گاؤں، وہ چھوٹی بستی، چھوٹا قصبہ جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، جمعے کی شرائط پائی نہیں جاتی، جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، اس جگہ پہ صبح صادق کے بعد بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پورے شہر میں کسی ایک مقام پر جب عید کی نماز ادا نہیں ہوتی اس وقت تک جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا. اس کا پورا خیال رکھیں. اسی طرح لوگ نفلی قربانی کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت استطاعت دی ہے، والدین کی طرف سے قربانی کرنی، اس مسئلے میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. اپنی قربانی کرتے نہیں ہیں، والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. والدین کے اوپر جب قربانی واجب نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا وہ انتقال کر چکے، ان کی طرف سے بطور ایصال ثواب قربانی کرنی ہے، وہ بعد کی قربانی ہے، وہ نفلی قربانی ہے. سب سے پہلے واجب قربانی کا درجہ ہے. جس پہ قربانی واجب ہے پہلے وہ ادا کرے. اگر اللہ نے اسے طاقت ہمت دی ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ ہم 4-5 بھائی ہیں تو والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنی ہے، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں. تو ہم نے کہا چلو سارے بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں. مثلا 30,000 کی قربانی آتی ہے، سب نے 7,000 5,000 جمع کر کے والد صاحب کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں. تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہیں مسئلہ بتایا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. قربانی ایک کی طرف سے ہوتی ہے،
یہ تو کئی لوگ ایک قربانی ایک حصے میں شامل ہو گئے، ایک حصے میں ایک بندہ ہی شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کسی ایک بھائی کو پیسے جمع کر کے اپنی طرف سے اس کو مالک بنا دیں، اسے بطور ہدیہ دے دیں کہ یہ پیسے ہمیں آپ کو ہدیہ کے طور پہ دیتے ہیں، اسے مالک بنا دیں۔ پھر وہ ایک شخص، ایک بھائی ان پیسوں کی قربانی خرید کر اپنے والد کی طرف سے کر دے، پھر صورت جائز بنتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے واجب قربانی ہے، بعد میں نفل قربانی۔ جو ترتیب ہمیں شریعت بتاتی ہے ہمیں اس ترتیب سے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دیتے ہیں میرے عزیزو، ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جب نماز فرض ہوئی ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنی کیسے ہے؟ باقاعدہ 2 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، بتاتے رہے کہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے۔ پوری 2 دن تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام، خود آگے کھڑے ہوئے بیت اللہ کے قریب اور اللہ کے نبی کو پیچھے کھڑا کیا۔ پہلے دن ہر نماز کے اول وقت میں آئے اور دوسرے دن ہر نماز کے آخری وقت میں آئے اور بتایا کہ یہ وقت ہے نمازوں کا، ترتیب بتائی، پوری عملی مشق کروائی، پریکٹیکل کروایا۔ تو اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے پورا کریں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ عمل اپنی مرضی سے کہتے ہیں اللہ آپ ہی قبول کر لو، آپ ہی کی طرح قبول، اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ ایسی حج کے موقع پہ غلطیاں کرتے ہیں، قربانی کے موقع پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب قربانی کی کھال جانور کو جو اجرت، جانور کی قربانی کی کھال جو ہے وہ کسائی کو اجرت کے طور پہ دے دیتے ہیں، قربانی خراب کر لیتے، کسائی کو دے دیتے اجرت کے طور پہ۔ کسائی کو کھال دینا بطور اجرت کے جائز نہیں ہے، اپنی قربانیاں خراب نہ کریں، اسے صدقہ کرنا چاہیے، جو ترتیب بتائی گئی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بڑے قیمتی ایام ہیں میرے عزیزو، ہم قدر کریں۔ اگر پورے روزے نہیں رکھ سکتے کم از کم یہ نیت کر لیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں، جمعے کے دن، آنے والا جمعہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر جمعے کا دن ہے، کتنا بابرکت دن، جمعے کا دن، اردو سے یوم عرفہ کا دن۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بالکل قریب آ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت خوب برس رہی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو 2 مبارک دن جمع ہو رہے ہیں پاکستان میں، 2 مبارک دن، ایک یوم عرفہ اور ایک جمعے کا دن، یوم الجمعہ۔ یوم الجمعہ کو یوم العید بھی کہا گیا ہے، جمعے کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس دن سب بھائی کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے اور 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو سارے روزے نہیں رکھ سکتے، کم از کم جمعے کے دن چھٹی بھی ہوتی ہے، اس دن نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور 10 ذی الحجہ کا دن جب آئے گا، عید الاضحیٰ کا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سارے ایام، جتنے بھی سال کے ایام، سب سے مبارک اور محبوب دن اللہ کو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور اس دن سب سے خوبصورت عمل اللہ کے ہاں قربانی کا عمل ہے، اس لیے خوشی سے اچھے جانوروں کی قربانی کریں، اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔